آپ کے ایک لسنر نے سوال کیا کہ علی بھائی آپ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ریفرنس ہو تو مان لوں گا۔ جی ہم مان لیں گے، بالکل بتائیں۔ تو سنیں پھر ریفرنس سر۔ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتے رہیں۔ اب تو آپ مان لیں پلیز۔ میں جناب رجوع کرتا ہوں، اور اپنا رجوع بھی ریکارڈ کروائیں اس پہ۔ اچھا لکھا ہوا ہے رجوع بھی ریکارڈ؟ جی وہ انہوں نے سوال ہے سر، میں اپنا رجوع ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کی انجینئرنگ نہیں کی تھی، تو میں اب رجوع کرتے ہوئے اس کی انجینئرنگ کر دیتا ہوں۔ بات یہ کہ آپ سے حوالہ ہم نے کتاب و سنت کا مانگا تھا کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کریں، اور اگر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں تو پریکٹیکلی کوئی کر کے بتائے نا، پھر ہم مانیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میں عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری میں سورۃ الملک پڑھ سکتا ہوں، تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، مجھے آتی ہے جی ٹھیک ہے، تو یہ میرا دعویٰ میں پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دوں گا۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بزرگ جو ہے وہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے، تو سر پڑھتے تھے تو میں بھی ایک دعویٰ کر دوں گا کہ میں نے بھی جو ہے نا وہ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے اس کا وہ کہتے ہوں کہ ہر نماز کے لیے وہ ایک وضو کرتے تھے۔ نہیں سر، کلیئر لکھا ہے کہ یعنی ایک وضو کیا اور وہ ٹوٹا نہیں، وہ ٹوٹا نہیں، 12 اچھا ٹوٹا نہیں 12 دن تک، تو 12 دن تک تو یعنی اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو آپ 12 دن تو یعنی بہت بڑی بات ہے۔ آپ ایک دن بھی یہ کر کے بتائیں تو ایک بڑا مشکل کام ہے۔ سردیوں میں شاید کوئی فجر سے لے کے وہ کر لے، لیکن اگلی فجر تک یا اس سے اگلی فجر تک تو اس کا کام ہو چکا ہوگا۔ صحیح۔ تو حوالہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کا مانگا تھا، یہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائیں۔ یہ سب کی سب کہانی ہے، اور یہ کہانیاں پرانے زمانوں میں بزرگ لکھ کے چلے گئے، اب ان سے کوئی بندہ کوشچن نہیں کرتا، اور آج ہمارے بچے کوشچن کر رہے ہیں۔ میرا ایک کلپ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا تھا فضائل اعمال کے والے سے ہی، میں نے بتایا نا کہ میں ایک دن ایک تبلیغی جماعت کی مسجد میں، تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر جی جی سپیکرز میں سے اللہ کے فضل سے میں ہوں، صحیح۔ باقی تو سب اس کو نگیٹ کرتے ہیں، کوئی اس طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں بڑی محبت کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے، صحیح۔ لیکن علمی اختلاف تو اپنی جگہ ہے۔ تو وہ فضائل اعمال میں سے درس ہو رہا تھا مسجد کے اندر نا، ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، تو میرے ساتھ میرا بچہ تھا، 10 سال بمشکل اس کی عمر ہے، اور دوسرے کی تقریباً 8.5 سال۔ تو میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ جب نماز ظہر ہو جائے تو تم بھی درس سن لیا کرو، تو وہ بھی درس میں بیٹھ گئے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں وہ بتا رہے تھے انہی بزرگوں کی کرامات اس حوالے سے کہ جی ایک بزرگ تھے وہ روزانہ صبح سے شام تک ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسرے تھے وہ 3 قرآن پڑھتے تھے، تیسرے تھے وہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے، اللہ، ٹھیک ہے جی، صبح سے لے کے ظہر تک، ایک رات کے اندر 8 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اب وہ یعنی وہ بچہ میرا یعنی سن رہا تھا، اور میں بھی ڈر رہا تھا دل کے اندر نا، اور میں ڈر رہا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ نہ سوچ رہا ہوں، کہیں بزرگوں کا گستاخ ہی نہ بن جائے۔ صحیح۔ حالانکہ اس کی کوئی ایسی میں نے تربیت نہیں کی ہوئی گستاخی والی، اس کے باوجود آج کل کے بچے ویسے ہی سوچتے ہیں، جی جی ان کی عقل کام کرتی ہے۔ جب وہ پھر ساتھ نماز کی ترغیب انہوں نے دلائی، جب پڑھ کے فارغ ہوئے درس سن کے، اس کے بعد میں موٹر بائک پہ نکلا، بچوں کو پیچھے بٹھایا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی اچھی باتیں انہوں نے آج کی ہیں نا، اور انہیں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے قرآن شریف پڑھنے۔ کہتے بابا باقی باتیں تو ٹھیک تھیں، یہ ایک دن میں 8 دفعہ یا 3 دفعہ قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے، پورا قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دیں، باقی چیزیں آپ نے، کیونکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کوئی ایک صفحے کی کتاب نہیں ہے، کوئی 500-550 صفحوں کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ ابھی تو میں وہ انجینئرنگ کر ہی نہیں رہا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا ہے، اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو عربی جاننے والے تھے، صحیح۔ اور جو ہم لوگ اجمی ہیں جن کو یعنی بڑی مشکل سے اس کا فہم بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ان کو تو کم از کم 30 دن تو لگانے چاہیے ایک دفعہ پڑھنے کے لیے۔ تو وہ کتنی سپیڈ سے وہ پڑھتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، تو 8 یا 24 وہ 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہوں، بالکل صحیح۔ تو 3 مطلب 8 قرآن کا ثواب مل جاتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہاں اینڈ رزلٹ تو یہی ہے، یہی چانسز ہے۔ تو بزرگوں کے بارے میں چونکہ اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا یقیناً،
اگر تو وہ بولا ہے وہ تو جھوٹ ہے، تو ہم نے بزرگوں کو ان کی گستاخی بھی نہیں کرنی ہے، ان کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے. یقیناً 24 دفعہ انہوں نے سورہ الاخلاص پڑھی ہوگی. باقی تو یہ مطلب ساری کہانیاں چل رہی ہیں. 12 دن تک کون شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو وضو سے یا باقی چیزوں سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی بزرگی ہوتی، کوئی کرامت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام کو حاصل ہوتی. آپ دیکھیں کئی بزرگوں کے بارے میں آپ کو واقعات ملیں گے جی، وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے بیت اللہ شریف میں، ظہر پڑھتے تھے بیت المقدس میں، ٹھیک ہے جی، اور عصر پڑھتے تھے جا کے مدینہ شریف، مغرب کی نماز پھر بیت اللہ شریف. وہ تین ان کو پتہ چل گیا نا بھی 3 متبرک جگہ ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ تینوں ایک محلے کے اندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اس زمانے کے اندر جب انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں، آج تو چلے کسی کے پاس چارٹر طیارہ ہو تو شاید ابھی بھی بڑی مشکل سے یہ ممکن ہو. جب یعنی بیت المقدس کا سفر آلموسٹ 1 سے 1.5 مہینے کی مسافت تھی مکہ شریف سے، اس زمانے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں مکے میں، اور ظہر پڑھ رہے ہیں بیت المقدس میں، اور عصر پڑھ رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر، تو سر یہ فضیلت تو صحابہ کرام کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک یعنی صحابہ کے گروہ کے پاس سے گزرے، وہ یعنی پورا وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک قبیلہ تھا، تو وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز کے لیے دور سے آنا پڑتا تھا تو بڑی دقت ہوتی تھی، تو اب ہم مدینہ شریف میں ہی رہائش لے لی ہم نے تاکہ ہمیں جلدی مسجد میں پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے وہ تمہیں ثواب ملتا تھا. تو وہ پھر واپس چلے گئے اس جگہ پہ. لیکن ان کے زمانے میں کسی کے دماغ میں بھی یہ کیڑا نہیں تھا کہ یار اڑ کے بھی آیا جا سکتا ہے. سر یہ انجینئرنگ کا دور ہے نا. صحابہ کرام تو اپنے تھک جاتے تھے ایک محلے سے دوسرے محلے میں آتے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ تم دور سے چل کے آتے ہو، تو اس کی بجائے آپ کہتے کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، میرے امت کے تو چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہزاروں میل کا سفر کریں گے، تو تم تو اولیاء کے بھی سردار ہو، تم تو صحابی ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ اڑ کے آ جاؤ. اس زمانے میں یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. یہ ساری کی ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے پاسبل ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک سیمپل پیش کر دیں ہمارے سامنے. ہم تو اللہ کے فضل سے 12 گھنٹے بھی اس کا وضو نہیں رہنے دیں گے. ہم پہلے اسے جو ہے نا وہ جاگنگ والی مشین پہ چڑھائیں گے، 8-10 کلومیٹر اس سے ورزش کروائیں گے، سخت گرمیوں میں جون جولائی کی. اس کے بعد ہم اس کو شکنجوی دیں گے، 3 جگ پلائیں گے اسے، اور اس کے بعد اسے کہیں گے آپ خود ہی باندھ لیں، اور اس کے بعد پیشاب روک کے بتائیں تو پتہ چل جائے گا کوئی روک سکتا ہے. چیخیں نکلیں تو آپ نے اس کو معرفت کی باتیں سمجھ کے اگنور کر دینا ہے. چیخوں کا جی چیخوں کا ظاہر ہے بزرگ ظاہر ہے بزرگ تو روک سکتے ہیں نا، تو روکیں گے. تو اگر وہ چیخیں نکلیں تو پھر آپ نے ان کو معرفت کی باتیں سمجھنا ہے. لیکن زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر بعد جب وہ رونے پہ آ جائیں اور ریکویسٹ کریں کہ میں اپنی بزرگی سے توبہ کرتا ہوں، پھر آپ ان کی ویڈیو بنا لیں، اس کے بعد آپ ان کو اجازت دے دیں، اور پھر آپ دیکھیں وہ یہ سب کے سب جھوٹ ہے میرے بھائی. کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. خدا کے لیے یہ باتیں آپ کہانیاں کرانی بند کریں. میں نے یعنی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک وہ ہمارے جاننے والے تھے، وہ بتانے لگے کہ فیصل آباد کے پاس کوئی ایک بزرگ تھے جن کا دعویٰ تھا وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں. تو ایک بندہ ان کے پاس نہ اپنا نومولود بچہ لے کے چلا گیا کہ جی آپ تو بائی پاس کرتے ہیں، اس بچے کے ختنے کریں روحانی طور پہ. روحانی طور پہ جو ختنے ہیں اس کا مطلب ہے بلیڈ نہیں چلے گا، خون نہیں نکلے گا، ہونے کا جی خطرے نہیں ہو سکتے. بائی پاس اگر روحانی ہو سکتا ہے جس میں گرائنڈر چلتا ہے ادھر جناب، یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں، دل نکالا جاتا ہے باہر، یہ پوری اوپن ہارٹ سرجری ہے. جو بندہ وہ پسلیوں والی سرجری کر سکتا ہے اور ختنہ تو بالکل سامنے تو کر کے بتا دے. ختنہ آپ کو نظر آ جانا ہے، بائی پاس نظر نہیں آنا تو کہانی چل جانی ہے. تو ختنہ نہیں ہو سکتا، ختنہ کوئی نہیں کر سکتا. اور میرے آفس کے کلیگ ہیں، وہ ایک دن مجھ سے چھٹی لینے کے لیے میرے یعنی سب آرڈینیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے، تو پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی. تو مجھے خود بتانے لگے، مجھے کہتا نہیں وہ سر چھٹی چاہیے 3 دن کی نا، ہم نے وہ بہاولپور جانا ہے، تو میرے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہے، تو ڈاکٹر نے ان کا بائی پاس ریکمینڈ کیا، لیکن وہاں ایک کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں.
اور میں نے کہا یار تم جیسے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی میں کیا کروں, ابا جی کو کون سمجھائے. میں کہا ابا ایکسپائر ہو جائے گا اتنے پہنچتے بہاولپور کوئی نیڑے 14-15 گھنٹے تو مطلب باسج بہ کے جانا ہے. تو میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو تم, ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ. کہتا جی کیا کریں, اب ابا جی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتے. تو وہ خیر والد صاحب کے ساتھ چلا گیا. میں تو بڑا کانشیسلی انتظار کر رہا تھا یار مجھے کوئی فیڈ بیک ملے کہ یار یہ روحانی آپریشن اور بائی پاس کیسے ہوتا ہے. جب وہ واپس آئے نا چھٹیاں گزار کے, میں نے کہا جی کیا بنا, تو وہ اس نے بڑا منہ لٹکایا ہوا, وہ کہتے کیا ہے فراڈ ہی تھا سب کچھ. میں نے کہا کیوں یار تم لوگ تو گئے تھے. کہتا ہے جی وہ میرے ابا جی بھی بڑے سیانے تھے, انہوں نے کہا جی میرا بائی پاس تم نے کرنا ہے لیکن میں چیک کروں گا بائی پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے کہا کین چیک کرو گے. انہوں نے کہا گل یہ ہے کہ میں 10 منٹ جب چلتا ہوں نا تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. جس کے یعنی وینس بند ہوئی ہو نا تو تھوڑی سی واک کرنے سے بھی اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا تو آپریشن کر, میں 10 منٹ ٹراں گا. تو جے منو سانس چڑھ گیا تو مطلب آپریشن کوئی نہیں, تیرا فراڈ ہی ہے. اور اگر نہ چڑھا تو 10 منٹ کیا, وہ کہتا ہے جی ان کو تو 5-6 منٹ کے بعد سانس چڑھنا شروع ہو گیا. بال جو پیسے ضائع ہونے تھے وہ تو ہو گئے, یعنی آنے جانے کا کرایہ اور یہ وہ, لیکن کم از کم چلے پیسے ضائع کر کے قیدا ٹھیک ہو گیا. تو ہم بھی یعنی ان لوگوں سے کہتے ہیں روحانی طور پہ دم ڈالنا یہ ساری چیزیں برحق ہیں, لیکن جو چیزیں فزیکلی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا ان کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس وظیفے کو پڑھ کے کسی بچے کے ختنے ہو جائیں. بالکل صحیح. آپ علیہ السلام نے یعنی زخم کو سینے کے لیے کوئی صورت نہیں بتائی کہ کہیں پہ زخم پھٹا ہوا ہو تو آپ اس پہ پھونک ماریں یہ پڑھ کے تو وہ جڑ جائے گا. اس کے لیے ٹانکے ہی لگانے پڑتے ہیں. جی. اگلے زمانوں کے اندر زیادہ مسئلہ ہوتا تھا, وہ داغ دیا کرتے تھے, داغ ہی لگوانا پڑتا تھا. بالکل صحیح. آج کل اسی کی ماڈرن فارم ہے جو الیکٹرک داغ دیتے ہیں. جب آپریشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اب بھی سون نہیں نکلتا, وہ الیکٹرک کے ذریعے اس کو داغ دے دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات چلا کرتے تھے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں, میں اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں, یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں سر, جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جتنے پڑھیں گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان گے, بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دیں نا, کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کریں, کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے ہونی دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی. یہ جو کچھ آپ کو جعلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے. بالکل بہت ہے. او بڑے بزرگ جو اس تمہیں وہ ایلیوژن ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب کر کے, وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا, فزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا. اگر وہ فزیکلی غائب کر سکتا ہے تو ہمیں امام کعبہ کو غائب کرے نا, اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے. حج عمرے کے لیے جائیں, نگاہ مارے امام کعبہ غائب, اپنے فرقے کا امام آگے کرو. وہ کہانی ہے ساری. اپنا واقعہ بتائیں گے اس میں؟ ضرور شرارت کوئی نہ کوئی وش کر دیندے نے. میں نے واقعہ اپنا مسئلہ نمبر 13 میں بتایا ہوا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نا مشہور ہے کہ جی پانیوں پہ حضرت خضر کی حکومت ہے. تو میں نے اسے بتایا تھا کہ 2010 کی بات ہے, اوائل کی. میں نے بورنگ والے کے ساتھ ٹھیکہ کیا 40,000 روپے میں. میں مختصر سناتا ہوں جس کے لے کے نہیں, کیونکہ اگلے سوال بھی کرنے ہیں. تو وہ جناب ٹھیکہ طے ہوا کہ جی وہ 40,000 روپے میں 200 فٹ تک جایا جائے گا. تو اس نے 210 فٹ کر کے کہا جی میں 210 فٹ تک چلا گیا, چھٹ بھی نہیں پانی دی. ٹھیک ہے جی, تے تسی نا تانوں میں پہلے کیا سی کہ حضرت خضر دے نام دا بکرا دیو. وہ میں کہ بکرے شکرے اسی کو نہیں دینے بھائی. میں نے جناب 2 نفل پڑھے اشراق کے, اس کے بعد میں نے نا اس کو چھوٹے کے بزرگ اسی بھی ہے نا, میں کہ ایتھے کھوت. اور وہ اس لیے نہیں کہ مجھے پتا تھا وہاں ہے, میرے لیے یعنی میں نے جو مکان کا ڈیزائن بنایا ہوا تھا نا اس میں وہ جگہ ہی وہی بنتی تھی, ٹینکی بھی ادھر مان سکتی تھی ٹینکر کے اعتبار سے نا. میں نے فزیکلی اپنے نقشے کے اعتبار سے کیا. ٹھیک ہے, وہ کرامت تو مانی جاتی ہوتی ہے.
تو وہ میں کہ یار خضر کے کوئی بھی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا تو پانی کون روک سکتا ہے کسی کا؟ اگر اللہ نے لکھا ہے تو نکل آئے گا، نہیں لکھا ہے تو نہیں نکلے گا۔ تو کہندا جی او جی بڑے گستاخ ہو جی تسی یہ وہ۔ اس کی 12 مشینیں اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ چل رہی تھی، تو وہ جناب وہی ہوا کہ اس کی بات صحیح نکل آئی کہ میری گستاخی کی وجہ سے 210 فٹ تک، حالانکہ وہاں پہ 50-60 فٹ کے اوپر ہلکی ہلکی سیم آ جاتی تھی اور پانی گدلا، اور میرا جب اس نے کھودا 210 فٹ تک سیم بھی نہیں آئی، ظاہر ہے گستاخی بہت بڑے لیول کی میں نے کی ہوئی تھی۔ تو مجھے کہتا ہے جناب کہ جی تنوں پہلے کیا سی نا تے اے پانی جڑا نا نہیں نکلنا تیرا، تو فلانی جگہ ایک مائی ہے وہ دم کرا کے نا پانی سٹوا تو پانی نکل آئے گا۔ وہ مائی سے ہی دم کروانا تھا تو 40,000 روپے کا ٹھیکہ کرنے کی ضرورت تھی۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، تو کہتا جی اب تو میں 1500 روپے دیہڑی لوں گا، دیہڑی کے حساب سے کام کروں گا، ٹھیکہ تو میں 200 کر چکا ہوں۔ میں نے کہا جی شروع کرو اللہ کا نام لے کے۔ ایک دن کیا، 220 فٹ پہ وہ پہنچا۔ اگلے دن صبح سویرے مجھے فون آ گیا اس کا، کہتا ہے جی یہ تو پانی بہت زیادہ نکل آیا ادھر۔ وہ 210 فٹ کے دور پہ تھا کفر و شرک کا معاملہ سر، 10 فٹ کی دوری پہ۔ وہ کہتا ہے جی پانی اتنا نکل آیا ہے کہ میری بوکی نہیں جا رہی۔ وہ جب اس نے 210 فٹ پہ زیرو پانی، 220 پہ زیرو، 220 کے بعد جب اس نے پہلی بوکی ماری نا تو ایک چھوٹا سا پتھر ہٹا تو نیچے 50 فٹ پانی اوپر چڑھ آیا۔ وہ بیسیکلی رگ مل گئی، جسے کہتے ہیں نا زمین میں رگیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے واٹر ٹیبل کا پانی، وہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک زمین کے نیچے دریاؤں کا پانی ہوتا ہے، وہ جون جولائی میں بھی نہیں خشک ہوتا، اسے کہتے ہیں رگ کا پانی۔ جیسے آپ کو یہاں پہ اگر کھال کے اوپر لگے تو خون ایسے نکلے گا، لیکن اگر نس پہ سوراخ کر دے فوارہ بن کے، وہ نسیں زمین کے اندر موجود ہیں سر، وہ ایگزیکٹ نس وہ کہیں سے گزرتی ہے نس، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پہ پڑا اور 50 فٹ پانی، یعنی وہ پانی جو 220 سے نکلا وہ 20 فٹ وہ ٹریول کر کے 170 تک اوپر آ گیا۔ اچھا پھر میں نے اس کا تم موٹر چلاؤ یار، وہ کہتے ہیں بوکی نیچے نہیں جا رہی، اب تم مزید کھدائی نہیں کرنی۔ میں نے اس کا 235 تک لے جاؤ، کہتا سر نہیں جائے گی۔ ہم جناب 12 گھنٹے موٹر چلائی، پانی ختم ہی نہ ہو۔ حالانکہ اسلام آباد میں یعنی 10-12 منٹ بھی آپ موٹر چلائیں نا واٹر ٹیبل اور پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو 1.5-2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، پانی چڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا فضل ہے آج جناب 10 سال ہونے کو آئے ہیں، 5-5 6-6 گھنٹے موٹر چلتی ہے، لوگ لے کے جاتے ہیں، اور کئی بار ہم موٹر چلا کے بھول بھی جاتے ہیں۔ دفتر میں ہمیں فون آتا ہے جی صبح 9 بجے چلائی سی تے اے زور ٹائم میں آیا گھر کھانا کھان تو باہر پانی پہ وگدا جے۔ 1-2 بار یہ بھی ہو گیا حادثہ، موٹر چلتی تھی وہ پانی ختم نہیں ہوا، کدھر 10 منٹ کدھر 10 گھنٹے، اور آج تک اللہ کے فضل چل رہا ہے۔ اے اللہ کا پانی نہ ہو، خضر کا پانی نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس کو میں نے کہا یہ دیکھ لو یار کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کام ہے سر، اللہ کرتا ہے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا پانی ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے روک لے، ٹھیک ہو گیا جی۔